حیرتناک بات یہ ہے کہ ہندوستان رافیل کی طاقت پر اور رافیل کی ٹیکنالوجی پر اتراتا تھا، اچھل کود کرتا تھا، لیکن وہ 2019 سے لے کر اب تک رافیل ناکامی کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سوال یہ بھی اٹھنے لگا ہے کہ پاکستان کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے یا پاکستان کا اینٹی میزائل پروگرام ہے، وہ اس نے ان میزائلز میں سے کسی کو بھی ڈسمس کیوں نہیں کیا۔ مودی حکومت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے پہلگام کے دہشت گردوں سے بدلہ لے لیا ہے۔ پاکستان اس کا کیا جو ہے وہ بدلہ لے گا، کیا اس کا ریئیکشن ہوگا، رد عمل کیا ہوگا؟ افواج پاکستان کو اختیار دیا گیا ہے کہ افواج پاکستان اپنے وقت کا تعین کر کے اپنی مرضی سے اپنی مرضی کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کرے۔ افواج پاکستان نے جو کشمیر میں LOC کی ان کی چوکیوں پر حملے کیے ہیں، اس کے بعد ان کے سفید لہراتے جھنڈے بھی ہمیں میڈیا پر دکھائی دیتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس پر ریئیکشن دیا ہے، انہوں نے کہا کہ جلد ہی معاملہ حل ہو جائے گا۔ قلیل مدتی جنگ میں ہندوستان کا پلڑا کسی صورت بھاری نہیں ہو سکتا۔ جی السلام علیکم ناظرین، جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی موجودہ کشیدگی جو ہے وہ مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ رات جو ہے بھارت کے بزدلانہ حملے 9 مقامات پر انہوں نے پاکستان میں حملہ کیا ہے، جس میں مرید کے طیبہ سینٹر ہے جو لشکر طیبہ کا کہا جا رہا ہے کہ وہ مرکز تھا، وہاں پہ حملہ کیا گیا ہے، اور مولانا مسعود اظہر کے مدرسے پر بہاولپور میں حملہ کیا گیا ہے، مظفر آباد میں حملہ ہوا ہے، کوٹلی میں حملہ ہوا ہے۔ یہ میزائل اسٹرائک ہندوستان نے 9 مقامات پر جو ہے رات کی ہے۔ اس کے بعد ہماری قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس اجلاس میں شہداء کی فاتح خوانی کی گئی اور جرت کو، حوصلہ افزائی کو افواج کی خراج تحسین پیش کیا گیا، کیونکہ رات ہی پاکستان کی جو ہے افواج پاکستان نے ان کے 4 جہاز جو ہیں وہ مار گرائے ہیں۔ پاکستان کے سورسز کے مطابق 5 جہاز مار گرائے ہیں، جبکہ دوسرے جو انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق 3 سے 4 جہاز جو ہے وہ ہم نے مار گرائے ہیں، اس میں رافیل بھی ہے۔ حیرتناک بات یہ ہے کہ ہندوستان رافیل کی طاقت پر اور رافیل کی ٹیکنالوجی پر اتراتا تھا، اچھل کود کرتا تھا، لیکن وہ 2019 سے لے کر چیزیں جو ہیں رافیل ناکامی کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ آپریشن سندور کے نام سے جاری کیا گیا۔ آپریشن سندور میں انہوں نے 9 مقامات کو جب نشانہ بنایا گیا، سوال یہ بھی اٹھنے لگا ہے کہ پاکستان کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے یا پاکستان کا اینٹی میزائل پروگرام ہے، وہ اس نے ان میزائلز میں سے کسی کو بھی ڈسمس کیوں نہیں کیا۔ اب اس سوال کا جواب بھی ضروری ہے، کیونکہ 9 جگہ پر بالکل ایکوریسی کے ساتھ ہندوستان نے حملہ کیا اور ایکوریسی کے ساتھ وہاں پر اٹیک ہوئے اور نشانے پر انہوں نے اٹیک کیے۔ یہ الگ بات ہے کہ افواج پاکستان کو پہلے سے اطلاعات تھیں یا خود خدشات تھے، ان مرکز کو خالی کروا لیا گیا تھا، وہاں پہ کوئی یعنی کہ اس طرح کی جس طرح سے مرکز کہا جاتا ہے، مرکز میں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کا نقصان نہیں ہوا۔ لیکن 26 افراد پاکستان کے میڈیا کے سورسز کے مطابق 26 افراد کا جو ہے وہ جان ان حملوں میں گئی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مریدکے میں ان شہداء کا نماز جنازہ بھی پڑھایا جا رہا ہے، جہاں پہ علاقے کے بہت سارے عوام جو ہے ان شہداء کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں، جس میں یہ نعرے لگے ہیں کہ الجہاد الجہاد، یعنی کہ یہ دوبارہ سے ایک جوش و جذبہ عوام کا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہ شہداء کے جنازے پر بھی بنا کسی خوف کے جو ہے وہ قربانی دینے کے لیے اپنے عرض وطن کی حفاظت کے لیے عہد کر رہے ہیں۔ ان شہداء کے جنازے پڑھائے جا رہے ہیں، جبکہ جو بہاولپور میں اٹیک ہوا ہے اس کے بعد مولانا مسعود اظہر کا جو بیان آیا ہے وہ کافی جو ہے وہ گمبھیر ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میرے خاندان کے 10 افراد جو ہیں وہ اس میں مارے گئے ہیں، لیکن جو انہوں نے کہا ہے کہ اب ہندوستان کسی رحم کی امید مت رکھے۔ اب ہندوستان کا اس اٹیک کے بعد جو ہے یہ بیان جو وہ اپنی، کیونکہ ان کی کمیونیکیشن جو ان کی ہے وار ہے، اس میں ہندوستان پاکستان سے ہمیں دکھائی دیتا ہے بہت آگے، کیونکہ ہندوستان کے لیے یورپ میں، امریکہ میں اور پوری دنیا میں جو ہے بڑا سافٹ کارنر رکھا جاتا ہے، کیونکہ ان کی سفارتکاری، سویلین سفارتکاری بھی بہت ایکوریسی کے ساتھ جے شنکر یا نریندر مودی کی پوری ٹیم جو ہے وہ کرتی ہے۔ اس سافٹ امیج کے بارے میں، سافٹ کارنر کے بارے میں ان کے بہت سارے، کیونکہ بہت سارے ممالک کے ہندوستان کی بڑی مارکیٹ ہونے کی وجہ سے اقتصادی معاہدے ہیں، اقتصادی معاملات ہیں، ایک بہت بڑی مارکیٹ جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے
سرمایہ داریت میں، تو وہاں پہ ہندوستان کے لیے ہمیں بہت نرم گوشہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب پہلگام کے اٹیک کے بعد جو ہندوستان نے ایک بیانیہ بنایا تھا، اس بیانیے کے مطابق 3 افراد نے حملہ کیا تھا۔ وہ 3 افراد کے بعد آج اس حملے کے بعد مودی حکومت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے پہلگام کے دہشت گردوں سے بدلہ لے لیا ہے، یہ پہلگام کے شہداء کا ہم نے بدلہ لیا ہے، یہ مودی حکومت کا کہنا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب پاکستان اس کا کیا جو ہے وہ بدلہ لے گا، کیا اس کا ریئیکشن ہوگا، رد عمل کیا ہوگا۔ اب سلامتی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں افواج پاکستان کو اختیار دیا گیا ہے کہ افواج پاکستان اپنے وقت کا تعین کر کے اپنی مرضی سے اپنی مرضی کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کرے۔ ابھی یہ خدشات ہیں، یہ اطلاعات ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے طور پہ کہ پاکستان بھی ہندوستان میں 8 شہروں میں ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہندوستان نے پاکستان میں سیالکوٹ سیکٹر پر شکر گڑھ میں جو اٹیک کیا ہے وہ حزب المجاہدین کے ٹھکانے انہوں نے کہا کہ تھے، اس مسجد پہ اٹیک کیا ہے۔ مریدکے میں ان کا کہنا تھا کہ لشکر طیبہ حافظ سعید کا سینٹر ہے، اس کو ہم نے نشانہ بنایا ہے۔ بہاولپور میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے مسعود اظہر جیش محمد کے جو سربراہ ہیں ان کے ٹھکانے کو کیا ہے۔ پھر جو کشمیر میں اٹیکس ہوئے ہیں ان میں بھی مرکز اہل حدیث کا تھا اور جو لشکر طیبہ کے ساتھ ہی منسلک قرار دی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد حزب المجاہدین کے ٹھکانے قرار دیے جا رہے ہیں، اس کے بعد جیش محمد کا کہا جا رہا ہے۔ لیکن جو مولانا مسعود اظہر کا بیان آیا ہے، کیا انڈین میڈیا اس کو واویلے کے طور پر لے کے کھڑا ہو گئے؟ دیکھیں جی، ہم کہتے تھے کہ یہاں پر جو ہے ٹیررسٹ ہیں ان کو تیار کیا جاتا ہے، جب ہم نے حملہ کیا ہے تو ہم نے صحیح حملہ کیا ہے، وہاں پہ پھر ایک بار ٹیررزم کا ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں مولانا مسعود اظہر کی طرف سے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو رات حملہ ہوا ہے، کیا وہ ہندوستان نے پاکستان کی ساورنٹی کو، خود مختاری کو چیلنج کیا ہے، اس پر حملہ کیا ہے؟ پاکستان کا عوام میں جو ابھی ریئیکشن ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہمیں بھی ہندوستان کے شہروں کے جو ہے وہاں پہ حملہ کرنا چاہیے۔ ان حملوں میں سیولینز کو نشانہ بنایا گیا ہے، جو کوئی مجاہدین وہاں پر نظر نہیں آئے جن کو مارا گیا ہے، جن کو نشانہ بنایا گیا ہے، سیولین شہید ہوئے ہیں۔ اگر مولانا مسعود اظہر کی فیملی بھی ٹارگٹ ہوئی ہے، وہ بھی سیولینز تھے، جس میں بچے تھے، جس میں عورتیں تھیں۔ 26 افراد میں اکثریت جو ہے وہ خواتین اور بچوں کی ہے جو ان 9 حملوں میں نشانہ بنی ہے۔ مودی پر پہلگام کے حملے کے بعد عوامی سطح پر اور اپوزیشن کی طرف سے بہت سٹرونگ پریشر تھا، جو اس کے لیے کہیں نہ کہیں اس نے ریلیز کرنے کی کوشش کرنی تھی۔ تو آج اس نے یہ حملہ کر کے اپنے عوام میں ایک فضا بنا دی ہے کہ اس نے پاکستان سے یا ٹیررزم پر حملہ کر کے اس نے بدلہ لیا ہے، اپنے شہداء کا بدلہ لیا ہے، ان کا یہ کہنا بھی ہے اور ان کا میڈیا بھی یہی چیخ چلا رہا ہے۔ لیکن رات کے اس حملے کے بعد جو پاکستان کی افواج پاکستان نے جو ریئیکشن دیا ہے، جس میں ان کے جہاز رافیل جیسے جو اٹیک کا نشانہ بنے ہیں، پاکستان کے افواج کے مورال بھی اس وقت بلند ہیں۔ لیکن افواج پاکستان پر اور حکومت پاکستان پر عوام پاکستان کی طرف سے اس وقت شدید پریشر ڈیولپ ہوگا کہ پاکستان کی کیونکہ شہروں پر حملہ ہوا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مرید کے لاہور کے بالکل قریب ہے اور بہاولپور بھی ایک بڑا شہر ہے، تو یہ شہروں پر حملہ ہوا ہے اور پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ شہروں پر حملہ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ افواج پاکستان نے جو کشمیر میں LOC کی ان کی چوکیوں پر حملے کیے ہیں، اس کے بعد ان کے سفید لہراتے جھنڈے بھی ہمیں میڈیا پر دکھائی دیتے ہیں، جس میں ان کی چوکیوں پر سفید جھنڈے لہرائے، یعنی کہ سفید جھنڈا امن کی علامت ہوتی ہے۔ اب ساری کنڈیشن کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان میں پوری قوم ایک جگہ پر یکجا ہے، یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی یکجہتی کا مظاہرہ ہونا چاہیے اور اس وقت پورے قوم کو ایک جگہ پر کھڑا ہونا چاہیے اپنے دفاع پاکستان کے لیے، عرض وطن کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے۔ لیکن یہاں پر ابھی تھوڑا سا جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ حکومت پاکستان کی طرف سے جو چیزیں کی جا رہی ہیں، کچھ وزراء کے ٹویٹس، وہ دوسری پارٹی پر جو ابھی تان و تشنیع کا کچھ معاملہ ہے، یہ یکجہتی کو جو ہے وہ سبوتاژ کر سکتا ہے۔ تحریک انصاف کے ٹویٹر ہینڈل جو ہیں آفیشیل، ان سے بھی افواج پاکستان کی رات کی کارکردگی کو سراہا گیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اس عمل میں دفاع پاکستان کے لیے تحریک انصاف بھی پوری طرح افواج پاکستان کے ساتھ
کھڑی ہے۔ لیکن اس وقت جو آپ دیکھیں کہ سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد پاکستان کے ری ایکشن کا ویٹ کیا جائے گا۔ اس ری ایکشن کے کیونکہ انٹرنیشنلی جو پاورز ہیں ان کا جھکاؤ ہمیں ہندوستان کی طرف دکھائی دیتا ہے، ان کے بیانیے کی وجہ سے، ان کی سفارتکاری کی وجہ سے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس پہ ری ایکشن دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جلد ہی معاملہ حل ہو جائے گا۔ کیا پاکستان جو ایک پریشر بنے گا قومی، اس کو جلد ایکشن لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا، یہ آنے والا وقت مزید اپڈیٹس کے ساتھ جس طرح چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ لیکن حالات جو ہے، جنگیں جو ہیں، اس میں فیک نیوز کا بھی بہت سارا عنصر ہے، جس میں غلط خبریں بہت زیادہ چلائی جا رہی ہیں ہندوستان کی طرف سے بھی اور یہاں پہ بھی سوشل میڈیا پر۔ تو جہاں جنگ ہوتی ہے کہ وہاں پر سچ کا قتل ہوتا ہے، لیکن عوام کو اپنے وطن کے لیے، اپنے وطن کے دفاع کے لیے آنکھیں اور کان کھلے رکھنے چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان اس وقت اکانومی کے حساب سے اپنی کمزور پوزیشن پر ہے، جبکہ ہندوستان مضبوط پوزیشن پہ ہے، لیکن پھر بھی اپنے سے اتنی بڑی طاقت کو اتنا زوراور جواب دینا افواج پاکستان کے لیے قابل تحسین ہے کہ انہوں نے دفاع وطن کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ لیکن سوال اگلا یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی جنگ کی جو شدت ہے، کیا وہ بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے؟ کیا یہ لارج لیول پر جا سکتی ہے، یا پوائنٹڈ چند ٹارگیٹڈ چیزیں ہیں ٹیٹ فار ٹیٹ کا، جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان کہ یہ پاکستان اور ہندوستان میں معاملہ جلد ہو جائے گا۔ اس سے پہلے بھی کچھ چیزیں کہی جا رہی تھیں کہ کچھ جو ان کے نائب صدر ہیں امریکہ کے، ان کا کہنا تھا کہ پاکستان تعاون کرے اور ہندوستان کو کچھ جگہ پہ ٹارگٹ کرنے دے۔ اور کیا اب آج کے 9 ٹارگٹس کے بعد امریکہ ہندوستان کو بھی یہ کہے گا کہ پاکستان کو بھی کچھ ٹارگٹ جگہ پہ ایکشن لینے دے اور تعاون کرے؟ تو یہ آنے والا وقت اس سلامتی کمیٹی کے فیصلے کے بعد افواج پاکستان کا کیا فیصلہ ہوگا، افواج پاکستان کیا ری ایکشن کریں گے، کہاں پہ اٹیک ہوگا؟ کیا یہ کہا جا رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر جو ہے، ہندوستانی انتظام کے کنٹرول جو کشمیر ہے، وہاں پہ پاکستان اٹیک کر سکتا ہے؟ رات کے اٹیک کے بعد ہندوستان میں بخلاہٹ تو ہے کہ وہاں پہ سری نگر ایئر بیس جو ہے، وہاں پہ پٹھان کوٹ ایئر بیس پہ ہے بھی کچھ اٹیکس کی اطلاعات ہیں اور ان کے طیاروں کا گرنا۔ اس کے بعد ان کا ایک سٹرکچر تو تباہ ہوا ہے۔ افواج پاکستان کے فیصلے کے بعد، ان کے ایکشن کے بعد، وہاں پہ ان کے آرمڈ اثاثوں کو جو نقصان پہنچا ہے، وہ ہندوستان کے لیے سوچنے کے لیے کافی ہے کہ جو مسلسل تجزیہ کار انٹرنیشنل میڈیا یہ بات کرتا آیا ہے کہ جو قلیل مدتی جنگ اگر چھڑتی ہیں تو اس میں پاکستان جو ہے وہ حاوی نظر آئے گا۔ اگر طویل مدتی ہوتی ہے تو اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوگا، لیکن قلیل مدتی جنگ میں ہندوستان کا پلڑا کسی صورت بھاری نہیں ہو سکتا۔